زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس عقائد کی چھٹی کڑی میں آپ حضرات حاضر ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کے بارے میں بنیادی عقائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم اور آپ بلکہ سبھی مسلمان یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار اور آقا ہیں۔ آپ امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار کمالات سے نوازا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں۔ آپ انسانوں کے پیغمبر، جناتوں کے پیغمبر، فرشتوں کے پیغمبر، بلکہ کل مخلوق خدا کے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے دیگر نبیوں کو مخصوص زمانے کے لیے، مخصوص علاقوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کو اور پیغمبری کو بالکل عام رکھا۔ آپ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، اور ہر شخص پر آپ کی اطاعت اور پیروی واجب و ضروری ہے، بلکہ کائنات کی ہر شے پہچانتی ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے پیغمبر رسول ہیں۔ خود حدیث پاک میں آیا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، چند سرکش انسانوں اور جناتوں کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق مجھے اللہ کا پیغمبر مانتی اور تسلیم کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے۔ حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے وہ سارے کمالات دیے ہیں جو تمام نبیوں کو اس نے عطا فرمائے، اور پھر حضور کو ایسے کمالات دیے جو کسی بھی نبی کے حصے میں نہیں آئے۔ 911 ہجری میں ایک امام ہماری، جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو جلال الملت والدین کہا جاتا ہے، بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور عارف باللہ، ولی کامل، 70 سے زیادہ مرتبہ انہوں نے بیداری میں آقا کریم کا دیدار کیا تھا۔ اس پائے کے امام ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی الخصائص الکبریٰ، ہمارے ہاں محبوب سبحانی میں موجود ہے، اور ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے۔ اس میں انہوں نے 250 ایسے کمالات لکھے ہیں حضور کے، 250 ایسی خوبیاں، ایسے کمالات جو حضور ہی کا حصہ ہیں اور کسی اور پیغمبر کے حصے میں نہیں آئی۔ 250 اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام سیوطی نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے، جتنا علم تھا اس کے حساب سے لکھا ہے۔ ان سے بڑے بڑے امام بھی گزرے ہیں، ان کا علم اور زیادہ ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے کمالات کو اللہ کے سوا صحیح ڈھنگ سے نہ کوئی جانتا ہے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ اللہ نے جتنا چاہا بیان فرما دیا قرآن کریم کے اندر، اور پھر اللہ کے حکم سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہماری تعلیم کے لیے جتنا چاہا احادیث کریمہ میں بیان فرما دیا۔ حضور کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا آج۔ خاتم النبیین کا معنی ہوتا ہے آخری پیغمبر، نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم کرنے والا پیغمبر، ایسا پیغمبر جس کو اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ایک لفظ آپ نے بار بار سنا ہوگا، تاجدار ختم نبوت۔ یہ آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹائٹل ہے، اور آپ کا لقب ہے تاجدار ختم نبوت، کیونکہ ختم نبوت کا جو تاج ہے وہ آپ ہی کے سر پر رکھا گیا ہے۔ اللہ نے آپ کو ختم نبوت کا تاجدار بنایا ہے۔ پاکستانی علماء اس کو
زیادہ استعمال کرتے ہیں بنسبت انڈیا کے علماء کے۔ تاجدار ختم نبوت میری ایک کتاب بھی ہے، اس کا نام بھی میں نے تاجدار ختم نبوت ہی رکھا ہے، قادیانیوں کے رد میں ہے، نیٹ کے اوپر موجود ہے، آپ چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی آخری پیغمبر، آقائے دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بالکل توحید کی طرح ہے، توحید کے درجے میں ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ جس طرح ہر مومن پر لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس بات پر یقین رکھنا ہر مومن پر فرض ہے کہ حضور آخری پیغمبر آخری نبی ہیں۔ یہ اس کا جو معنی ہے خاتم النبیین کا، اس میں بڑی ڈنڈیاں ماری گئی ہیں اور لوگوں نے اس کا غلط معنی بیان کیا ہے۔ دیکھیے اس کے معنی میں بھی اگر کوئی الٹ پھیر کرتا ہے، یعنی حضور کو خاتم النبیین کہتا ہے، مانتا ہے، مگر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے خاتم النبیین کا جو معنی بیان کیا ہے اس معنی کے علاوہ کوئی دوسرا معنی بیان کرتا تب بھی وہ کافر ہے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ کہ حضور کے زمانے میں کوئی پیغمبر نہیں تھا اور حضور کے زمانے کے بعد قیامت تک کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ جو شخص یہ کہے کہ حضور کے زمانے میں کوئی اور پیغمبر تھا، دو پیغمبر ایک ساتھ تھے، وہ بھی کافر ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کے زمانے ممکن ہے کوئی اور کہیں پیغمبر رہا ہو، یعنی مانتا تو نہیں مگر یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور پیغمبر بھی رہا ہو حضور کے زمانے میں، حضور کے علاوہ۔ اب وہ حضور کو تو مان رہا ہے مگر حضور کے ساتھ کسی دوسرے پیغمبر کے وجود کو بھی ممکن جانتا ہے، تو ایسا انسان بھی کافر ہے۔ جو یہ کہے کہ حضور کے زمانے کے بعد کوئی اور پیغمبر آیا دنیا میں، وہ بھی کافر ہے۔ جو یہ کہے کہ حضور کے زمانے کے بعد کوئی پیغمبر آ سکتا ہے، ایسا شخص بھی کافر ہے۔ سمجھے آپ؟ اتنا نازک مسئلہ ہے یہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضور کے وفات کے بعد مسلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف صحابہ نے جہاد کیا اور اتنا خطرناک جہاد ہوا، ایسی سخت جنگ ہوئی کہ ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے اس میں۔ اور مسلمہ کذاب نے اپنی چالاکی اور عیاری اور مکاری سے تقریباً 40,000 اپنے مرید پیدا کر لیے تھے، ایک دو نہیں، 40,000 کا لشکر اس کا یمامے میں ایسے تیار تھا کہ وہ مسلمہ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی ان سے، اور شروع میں مسلمانوں کا پلہ بھاری نہیں ہوا، مغلوب ہو گئے، مگر بعد میں مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوا اور مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی، اور حضرت وحشی نے اور ایک اور صحابی نے مل کر مسلمہ کو قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ سمجھے آپ؟ اس کے بعد اسود انسی نے یمن میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کو بھی صحابہ نے، فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم الشان شخصیت گزرے ہیں، صحابی ہیں، انہوں نے اس کو مارا یمن میں، ٹیٹوا اس کا دبا کر اس کے گھر میں جا کے دبوچ کر اس کو ہلاک کیا۔ اسود انسی، اس کے بہت سے ماننے والے پیروکار تیار ہو چکے تھے۔ تو حضور کے زمانے کے بعد کئی لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور آج اس کے لاکھوں فالورز، لاکھوں ماننے والے جو کافر و مرتد ہیں۔ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، یعنی حضور کے زمانے کے بعد جو کسی نبی آنے کو مانے وہ بھی کافر، جو کسی نبی کو مانے وہ بھی کافر، جو نبوت کا دعویٰ کرے تو جو شخص اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ سمجھے آپ؟ تو نازک مسئلہ ہے یہ۔ تو خاتم النبیین کا معنی جو صحابہ نے بیان کر دیا کہ حضور کے زمانے کے بعد کوئی نبی نہیں تھا، حضور کے زمانے میں اور حضور کے زمانے کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی بھی زمانے میں کسی بھی مکان میں کسی طرح کا کوئی نبی نہیں۔ قادیانیوں سے جب کہا جائے کہ بھئی آپ مرزا غلام احمد قادیانیوں کو نبی مانتے ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن شریف کو اپنی کتاب سمجھتے ہیں، مذہب اسلام کو اپنا دین سمجھتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی حضور کے فیض سے نبی بنے، یعنی حضور کے کرم سے، کرپا سے، فیض سے نبوت ان کو مل گئی۔ تو جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی شخص حضور کے فضل و کرم سے بھی نبی ہو سکتا ہے حضور کے زمانے کے بعد، ایسا انسان بھی کافر ہے، لہذا ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ خاتم النبیین کا اگر کوئی یہ معنی بیان کرتا ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ حضور آخری پیغمبر، اس کا معنی یہ کہ حضور تمام نبیوں کے سردار اور تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں،
مگر خاتم النبیین کا یہ معنی تھوڑی. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں خاتم النبیین کا افضل معنی افضل النبیین یعنی وہ ہستی جو تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے، تب بھی وہ کافر ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے ہی کہ حضور خاتم النبیین افضل الانبیاء یعنی تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، مگر خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں ہے. تو معنی میں بھی اگر کوئی الٹ پھیر کرتا ہے تب بھی وہ کافر ہوگا، دار اسلام سے باہر ہو جائے گا. اسی طرح کوئی یہ کہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے نبی بالاصل یعنی حضور بالذات نبی ہیں اور دیگر جو پیغمبر بالطبع نبی ہیں. یہ جو ہے دیوبندیوں کے ایک عالم ہیں قاسم نانوتوی، ان کی کتاب تحذیر الناس، اتنی پتلی کتاب ہے، چھوٹی سی، تحذیر الناس. ایک سوال کیا گیا تھا ان سے، اس کا جواب دیتے دیتے وہ بہت آگے نکل گئے اور کفر کی سرحد میں داخل ہو گئے. کتاب تو چھوٹی ہے مگر اس چھوٹی سی کتاب نے ہزاروں لوگوں کو مرتد بنایا ہے، کافر بنایا ہے. یعنی کافر بنانے والی کتاب ہے وہ تحذیر الناس. تو اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا خاتم النبیین کا معنی عام لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ حضور کا زمانہ تمام نبیوں کے زمانے کے بعد ہے، مگر جو علم والے ہیں، فہم والے، جن کو اللہ نے شعور بخشا ہے، ان کے نزدیک خاتم النبیین کا معنی نبی بالذات ہے. تو اب یہ خاتم النبیین کے معنی کو بدل دیا انہوں نے. وہ معنی جو صحابہ کرام سے مروی تھا، ہم تک پہنچا تھا، جس پر تمام صحابہ کا اجماع تھا، یعنی حضور کے صحابہ پروردہ خاتم النبیین کا وہ معنی نہیں سمجھ پائے جو معنی انہوں نے بیان کر دیا، نیا معنی بالکل. تو اس لیے ان کی تکفیر کی گئی، ان کو کافر قرار دیا گیا کہ آپ نے معنی میں تبدیلی کر دی. پھر توبہ بھی نہیں کی انہوں نے، اس پر ڈٹے رہے، اڑے رہے. اور بعد میں انہوں نے ایک فارسی کا شعر بھی کہا کہ گاہ باشد کی کودک ناداں بغلط بر ہدف زنت تیرے. یہ فارسی کا شعر ہے، اسی کتاب کے اندر موجود ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نادان بچہ بھی غلطی سے نشانے پر تیر مار دیتا ہے. تو میں ایک نادان بچہ ہوں، چھوٹا سا علم میرے پاس ہے، جو میں نے معنی بیان کیا، اگرچہ بڑے بڑے علماء نے، کسی صحابی نے، اہل بیت نے یہ معنی نہیں بیان کیا، میں چھوٹا سا انسان میں نے بیان کر دیا، تو اس میں کوئی میری شان نہیں بلند ہو گئی، کیونکہ نادان بچہ بھی غلطی سے کبھی کبھی نشانے پہ تیر مار دیتا ہے. تو ہم نے کہتے ہیں کہ آپ نادان بچے تو ہیں، آپ نے خود اعتراف کر لیا، مگر آپ کا تیر نشانے پہ نہیں لگا، آپ کا تیر نشانے سے چوک گیا ہے. تو اس لیے خاتم النبیین کا یہ معنی بیان کیا کرنا کہ حضور بالذات نبی ہیں، باقی جو ہے دیگر انبیاء کرام حضور کے صدقے میں نبی بنے ہیں، بالطبع نبی ہیں. تو یہ بھی معنی الٹ پھیر کرنا ہے. اس وجہ سے اس عقیدے کے ساتھ جو شخص خاتم النبیین کا یہ معنی بیان کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو اس لیے خاتم النبیین کے معنی کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے. ہر شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، تو ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کس معنی کے ساتھ، کس مفہوم کے ساتھ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں. ورنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حضور کو قادیانی بھی حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بالذات حقیقی نبی کوئی نہیں آ سکتا، مگر عکسی بروزی نبی آ سکتا ہے، یعنی ایسا نبی آ سکتا ہے جو حضور کا پیروکار ہو، نئی شریعت لے کر کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا ہے. تو ہم قادیانی کو نئی شریعت والا پیغمبر نہیں مانتے ہیں، ایسا پیغمبر مانتے ہیں جو حضور کی پیروی کرنے والا ہے. تو ہم اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ یہ بھی معنی میں الٹ پھیر تم نے کر دیا. ایسا معنی نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے. معنی تم نے تبدیل کیا. حضور کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی بھی کسی بھی زمانے میں کسی بھی مکان میں پیغمبر نہیں آ سکتا ہے. یہی معنی ہے خاتم النبیین کا. جو اس معنی کو تسلیم نہ کرے وہ کافر، مسلمان نہیں ہے.